ہم آپ کو لیاقت ولیج یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بیان سنا رہے ہیں قاضی مظہر حسین 1980 شیعہ مذہب اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا وہ بیان سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اے ایمان والو، کمزوری نہ دکھاؤ اور غم مت کھاؤ۔ اگر تم اسی طرح مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو بے شک کافر قوم کو بھی زخم پہنچا ہے اسی طرح۔ اور یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ جانے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور تاکہ اللہ تم میں سے شہید بنائے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالم لوگوں کو، اور تاکہ اللہ صاف کرے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، سورت کا 14واں رکوع ہے اور پارے کا 5واں رکوع ہے۔ برادران اہل سنت والجماعت، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ چاند کی تاریخ 13 محرم ہے 1460 ہجری، اور انگریزی تاریخ 19 ستمبر ہے 1986۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی، اور رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور
روضہ مقدسہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور رحمت للعالمین کے روضہ مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 6 جمعے میں گویا یہاں سے غیر حاضر رہا ہوں۔ 6 جمعے درمیان میں گزرے، اس کے بعد گویا حرمین شریفین کے مبارک سفر کے بعد واپسی پر یہ پہلا میرا جمعہ ہے۔ جو کچھ میرے بعد حالات گزرے ہیں، واقعات پیش آئے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ مجھے بھی کچھ اطلاعات ملتی رہی ہیں، بعض مختصر، بعض کچھ تفصیل سے، کچھ فون کے ذریعے، کچھ خطوط کے ذریعے، کچھ انگلینڈ کے راستے سے، لیکن پوری تفصیلات یہاں آ کر معلوم ہوئی کہ مدنی مسجد کے اندر پولیس کی طرف سے کیا ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، سنی نوجوانوں نے اپنے دینی سنی جذبات کا کس طرح اظہار کیا، ان سب کی تفصیلات جو ہیں وہ یہاں آ کر مجھے معلوم ہے۔ اور آج اسی موضوع پر انشاءاللہ میرا بیان ہوگا۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ سب سے سنیں۔ ہم اس نیت سے کوئی بھی نیکی کریں، دین کے لیے کام کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ کیونکہ آج موت آ جائے تو یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی عزت، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ ممبریاں، دنیا کے خزانے مرنے کے بعد کسی کے کام نہیں آتے، اندھی قبر ہے، کفن ہے۔ تو بندوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں ایسا عمل کروں کہ اگر میری موت اچانک آ جائے تو میرے پاس کچھ نیک اعمال ہوں، کچھ دین کی خدمت ہو، تاکہ قبر میں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو اور قیامت میں بھی رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری ٹھکانہ جنت نصیب ہو۔ یہ سب تو اس کے لیے ہمارے سامنے کتاب اللہ ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن و سنت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ جنتی صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا راستہ ہے۔ اس راستے پر ہم نے چلنا ہے، چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ جنگ احد کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ حضور کی پیشانی پر زخم آیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حضور کی پیشانی میں خود کا ایک ٹکڑا لوہے کا، ایک کافر نے پتھر مارا اور پتھر اتنے زور سے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا ہوا تھا جنگ میں تو وہ ٹوٹا، تو اس کا ایک ٹکڑا جو تھا حضور کی پیشانی مبارک میں گھس گیا۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دانتوں سے وہ ٹکڑا نکالا، ساتھ ہی ان کا دانت بھی نکل گیا۔ اور یہ بہت بڑا گویا المیہ ہے، بہت عظیم مصیبت ہے کہ ساری کائنات کے سردار زخمی ہو رہے ہیں۔ کیوں زخمی ہو رہے ہیں؟ دولت کے لیے، وقار کے لیے، کسی خاندانی عزت کے لیے، اللہ کے دین اسلام۔ تو
اس سے ثابت کیا ہوا کہ ساری مخلوق سے اعلیٰ اور افضل ذات بھی اگر اللہ کے سچے دین کے لیے زخمی ہونا قبول کرتے ہیں، 70 اپنے اصحاب یاروں کو شہید کرانا قبول کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز سے قیمتی اللہ کا دین اور اپنا ایمان ہے۔ گویا کہ اللہ کے دین کے تحفظ، اس کے غلبہ اور اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ جان، یہ فانی زندگی بھی دینی پڑے تو یہ مہنگا سودا نہیں، سستا سودا۔ مقصد دین۔ تو اب صحابہ کرام کے اندر غم تھا، دکھ درد تھا، منافقین خوش تھے، قریش خوش تھے، یہودی خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تسلی کے لیے نازل کی کہ جو تم میں شہید ہوئے ہیں تو وہ تو جنتی بنے، اس میں گھاٹا تو نہیں، نفع ہے، مرنا تو ہے نا بھائی، موت تو کتے کی بھی موت ہے، ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے ہیں، بدکاریوں میں بھی مرتے ہیں، مرے اللہ کی راہ میں تو اس پر بندہ افسوس نہ کرے، دکھ نہ کھائے، کیونکہ موت اچھی موت ہے، سیدھا جنت میں شہید جائے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر تم اسی طرح ایمان پر قائم رہے تو یہ نہ دیکھو کہ آج ہمارے اتنے قتل ہوئے، حضور کو زخم آئے، آئندہ ہم ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے کہ دشمن بڑا طاقتور ہے۔ دشمن کوئی طاقتور نہیں، یہ تمہاری آزمائش تھی کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون۔ جو تمہارا ہوا وہ کھرا ہے، جو تمہارے خلاف ہے وہ کھوٹا ہے، خواہ وہ اسلام کا دعوت ہے۔ دیکھو دوستی اور یاری اور ہمدردی دکھ اور مصیبت میں آزمائی جاتی ہے۔ جو سکھ کے ساتھی تو سارے بنتے ہیں، دکھ کا ساتھی کوئی کوئی بنتا ہے۔ جو دکھ مصیبت کا ساتھی تمہارا بن جائے اس کو سمجھو کہ یہ ہمارا ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، سست نہ ہو، ہمت نہ ہارو۔ بھائی 70 شہید ہے، بڑی بات ہے، اس کے باوجود تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ کہ یہ کیا ہو گیا۔ غم کو دل سے نکالو اور اپنے مقصد اور مشن میں ثابت قدم رہو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، تو انشاءاللہ آخر غلبہ تمہارا ہے۔ مصیبت ہم مانگتے نہیں، ہم مانگنی چاہیے، بندہ عاجز ہے، لیکن آ جائے تو صبر سے، رضا سے قبول کرے تو انشاءاللہ وہ کامیاب۔ جو کچھ مدنی مسجد کی بے حرمتی کی گئی، آنسو گیس کے شل گولے پھینکے گئے اور خدا جانے کتنے پھینکے، شام کو پھینکے، رات کو پھینکے، دن کو پھینکے، گرفتاری کیے گئے، سب کچھ ہوئے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، ہمارے لیے آزمائش۔ نقصان ان کے لیے جن ظالموں نے مسجد کی حرمت بھی ملحوظ نہیں رکھی۔ مسلمان ہے، پاکستانی ہے، اسلام کے نام پر لاکھوں شہید ہوئے، ہزاروں عورتوں کی بے عزتی ہوئی، لیکن ان کو اس سے بھی سبق نہیں ملا، یہ اللہ کے گھر کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، محض اس لیے کہ یہ شیعوں کا تاج گزر جائے۔ مقصد یہی ہے نا، کیا ہو گئے تازیہ حرام، اہل بیت کے فتووں سے حرام، حضور کے ارشاد سے حرام۔ امام کربلا نے حضرت زینب عبدیہ سے فرمایا کہ میں شہید ہونے لگا ہوں لیکن منہ نہیں پیٹنا، سینہ نہیں ٹوٹنا۔ تو ہم پوچھتے ہیں شیعوں سے کہ تم کس کا کردار ادا کرتے ہو؟ نام حسین کا لیتے ہو
اور नाफरमानी उसी इमाम हुसैन की करते हो। हम हुकूमत से और इंतजामिया से पूछते हैं कि तुमने मदनी मस्जिद की बेहुरमती इसलिए की कि ये ताज़िया गुजर जाए, आज मर जाओ तो अल्लाह के सामने जवाब क्या दोगे, और रहमतुल लिल आलमीन की शफाअत क्या तुम्हें नसीब हो सकती है? भाई कोई बात होती, बात यही है कि जिस गली से हमने जरूर ताज़िया गुजारना है, यही है क्या और भी है? जो हुकूमत, जो इंतजामिया सुन्नी मस्जिद की हुर्मत मलूज नहीं रखती, सुन्नी मुसलमानों के मजहबी अकायद और जज्बात का तहम्मुल नहीं कर सकती, वो हुकूमत इस बात की अहल नहीं है कि वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ या मेरी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। कितने साल से आप जानते हैं कि हमने किस तरह सब्र और तहम्मुल से ये 2 दिन 7 मुहर्रम और 17 सफर के गुजारे। ताज़िया उस वक्त भी हमारे नजदीक आराम था, हमने सब्र का घूंट दिया महज इस उम्मीद पर कि शायद कानूनी लिहाज से, सरकारी लिहाज से ये थोड़ी सी गली जो है इसको ये नजरअंदाज कर दें। आपको मालूम है कि हमने इतनी लचक पैदा की कि ये मस्जिद को खाली करके प्लाट में आप बैठे थे माल इसलिए इस मामले के, और फिर आपके जज्बात होते थे, मैं वहां बैठता था, आपको सब्र की तरकीब करता था, माल इसलिए कि कोई ये न कहे कि सुन्नी ज्यादती करते हैं अपनी तरफ से। सब्र करना मुश्किल, न शियों ने हमारे सब्र का एहसास किया और न इंतजामिया ने किया। फिर 17 सफर का जो जुलूस गुजरना था, पस मंजर कुछ बयान करूं। उससे पहले शियों ने 7 मुहर्रम के जुलूस में पहली टोली ने यहां बकवास किया था, यहां का लीदा हट पलीता। हमने नहीं सुना, न डीसी साहब साबिक ने सुना, लेकिन पुलिस ने सुना, टेप रिकॉर्ड में मौजूद है, हमें बाद में इसका इल्म हुआ। इस पर भी कोई इंतजामिया ने उनके खिलाफ एक्शन लिया? हमारी मस्जिद, सुन्नी मस्जिद, हक 4 यार की का मरकजी इदारा, मरकजी मकाम, और रात से ये जुर्रत करें, जसारत करें कि हक अलीदा हट पलीता। इसके बाद भी हमारी जिंदगी है? इन सियासी लीडरों से पूछो, इन सियासी पैंटों से पूछो कि क्या तुम्हारा भी यही अकीदा है? क्या हक अली का था सिद्दीक़ अकबर ने छीन लिया? जिसके सीने में अकीदा था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर बड़ा खलीफा थे, हजरत अली ने बैत की नमाज पढ़ी, वो इसको बर्दाश्त कर सकता है? कोई मुलाजिम है जिसके सीने में ईमान के खिलाफ रास्ता का, ये बर्दाश्त कर सकता है? इसके बाद या सुन्नी की मौत है, या हयात है, या तख्त है, या तख्त है। हमने ये फैसला करना है कि ये फानी जिंदगी हमने दीनी इज्जत में गुजारनी है या जिल्लत में। कौमों के इम्तिहान आते हैं, आजमाइशें आते हैं, मराहिल आते हैं। उस शेर के बाद क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते थे कि फिर ये मातमी जुलूस यहां से गुजरे? वैसे भी ना जाए। इसके बाद हमने ऐलान किया कि अब जुलूस नहीं गुजरने देंगे। तो उस पर साबिक डीसी साहब ने मेहनत की, कोशिश की। आपको पता है कि देहाती शहरी नौजवान हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे। तो बहरहाल 31 तारीख को
जुलूस गुजरने से पहले सुन्नी शिया के दरमियान ये तहरीर मुआहदा करार पाया। कई दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन आज सुनाने इस पर तबसरे कर रहे हैं कि इसमें ये खामी रह गई है, इसमें ये सुकुम रह गया, इसमें ये कमजोरी रह गई। 29 अक्टूबर 1985 को ये DC साहब की सदारत में इजलास हुआ और ये मुआहदा तहरीरी तय पाया। फिर मैं सुनाता हूँ, इसलिए कि आप जो मुखालिफ हैं या जो मुनाफिक तबर है ना, मुनाफिक होते हैं आजमाइश के लिए, वो जो शोशे छोड़ते हैं वो जी क्या हुआ ये हुआ, आप उनका जवाब दे सकें और अपने लोगों को आप मुतमईन कर सकें कि हमारा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह 100% से भी ज़्यादा बरहक है। जिस तरह हमारा मज़हब सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात पर हक है, सूरज में शक हो सकता है, सुन्नी मज़हब में शक की गुंजाइश नहीं। इसी तरह इन हालात में हमने अल्लाह की तौफीक से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह बरहक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 सफ़र 1985 के जुलूस को अमन व अमान से गुजारने के लिए अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के दरमियान ये मुआहदा तय पाया कि हस्ब साबिक इन साल भी 17 सफ़र का जुलूस साबिका रिवायात के मुताबिक गली छप्पड़ बाजार से लेकर इमाम बारगाह के मुहाजिरीन तक गुजरेगा। हस्ब साबिक आइंदा के लिए ये तो गुजरेगा ना, आइंदा किसको कहते हैं? इसके बाद आइंदा के लिए हर दो फरीकैन में ये तय पाया कि इमाम बारगाह मुहाजिरीन के मुतबादिल और मुतवाजिन कोई दीगर जगह इमाम बार के लिए मुंतखब की जाए। आइंदा का क्या माना है कि ये जुलूस गुजर जाए इसके बाद, ये नहीं कि साल के बाद 2 साल के, क्योंकि हमने कहा कि अब जुलूस नहीं गुजरने देंगे, उन्होंने कहा कि अब गुजरने दो, आइंदा इमाम बाड़ा भी यहाँ से तब्दील कर दिया जाए, रूट भी बदल दिया जाए। आइंदा का मतलब यही था ना कि बाद में जो आने वाला 7 मालूम है, इससे पहले ये सारा काम हो जाए। इसके बाद आइंदा के लिए जुलूस का रास्ता इस तरह से मुतय्यन किया जाएगा कि जुलूस गली मज़कूरा मदनी मस्जिद से न गुजरेगा। अब गुजरा है कि नहीं गुजरा, समझाई? इस तरह फैसला किया जाए कि मदनी मस्जिद की गली से आइंदा जुलूस न गुजरे, यानी 17 सफ़र के बाद फिर ये जुलूस यहाँ से न गुजरे। इस पर अमल हुआ, इसकी खिलाफ वर्जी ये काम एक कमेटी के सुपुर्द के फैसला तो हो गया ना कि आइंदा यहाँ से नहीं गुजरेगा। अब कमेटी ने तो सिर्फ ये फैसला करना है कि कौन सी जगह इनको दी जाए और फिर वहाँ का रूट कैसा हो, यहाँ रूट देने हो साफ, जिसके कुल 8 मेंबरान होंगे जो 4 हर 2 फरीकैन के होंगे और फरीकैन को काबिल कबूल होंगे। इस कमेटी का इनेकाद इंतज़ामिया की निगरानी में किया जाएगा। कमेटी के 8 मेंबरान अपने फैसला तक पहुँचने के लिए मुद्दत का खुद तयन करेंगे। अब इस पर जो दस्तखत हैं मेरे समेत 6 अहले सुन्नत के मेरे दस्तखत हैं, चौधरी फजल हुसैन, कर्नल मोहम्मद इकबाल, काजी मोहम्मद याकूब, सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी और चौधरी मोहम्मद अमीर भट्टी चेयरमैन, ये दस्तखत में। इधर क्या है, कर्नल मोहम्मद खान, नाम जो है वो सैयद आसिफ हुसैन शाह का है, मलिक मजहर हुसैन, रिज़ा पाशा, चौधरी मोहम्मद अली खान, चौधरी मोहम्मद नवाज खान, चौधरी गुलाम रज़ा खान, चौधरी मोहम्मद जहान खान। आशिक हुसैन का मैं बताता हूँ। अब बताओ भी इससे कोई और वाज़ेह तहरीरी मुआहदा फरीकैन का DC साहब की सदारत में हो सकता है?
اب کہتے ہیں کہ یہ حکم رہ گیا کہ لائسنس دار جو ہے اس جلوس کا وہ عاشق حسین شاہ ہے، اس کے دستخط۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا، ڈی سی صاحب نے خود بتایا کہ اس وقت ان کو معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ دستخط ہیں عاشق حسین شاہ کے نام کے آگے دستخط ہیں، سب نے یہی سمجھا کہ اسی کے دستخط ہیں۔ بعد میں انکشاف ہو گیا کہ وہ چھپ گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دستخط کس کے ہے اس کے نام کے سامنے؟ وہ چھپا ہے یا نہیں چھپا؟ لیکن ہمارے سامنے جو معاہدے کی تحریر ہے اور میں نے سب سے آخر میں دستخط کی ہیں، تو میں نے تو دیکھا نا کہ ہر نام کے سامنے دستخط ہیں۔ یہ دیکھ، اگر دھوکہ دیا ہے تو کس نے دی ہے؟ ہمارا کوئی قصور ہے؟ یا تو خالی نام ہوتا نا دستخط میں، ہم نہیں کہتے بھی یہاں کیوں دستخط ہے، ڈی سی صاحب بھی کہتے ہیں یہاں کیوں دستخط نہیں۔ اب جب دستخط ہیں اور دستخط سارے جو پڑھے نہیں جاتے بھی نام کیا ہوتا ہے انگریزی میں کچھ، ہم مطمئن۔ اب یہ حکم ہماری طرف سے ہے، سابق ڈی سی صاحب کی طرف سے ہے، پھر اب جو 7 اور دستخط کرنے والے ہیں، 7 ایک طرف ہیں، عاشق حسین ایک ہے، ان 7 کے مقابلے میں اس کی کیا پوزیشن؟ جب وہ 7 کہہ رہے ہیں کہ آئندہ روٹ بدلا جائے اور امام باڑہ بدلا جائے، تو جب 7 کہہ رہے ہیں تو وہ جلوس کہاں نکالے گا، کس کے ذریعے نکالے گا؟ اس یہ دستخط نہ بھی ہو کہ یہ 7 جو ہیں یہ ان کے لیڈر نہیں، ان کے چودھری نہیں، ان کے معزز وکلاء میں سے نہیں۔ اب کوئی عذر تھا، 1 سال گزر گئے، کوئی عذر نہیں، وہ حکم ہماری طرف سے نہیں تھا، اور عاشق حسین نہ مانے تو ایک عاشق حسین کی وجہ سے یہ 7 آدمیوں کے دستخط بیکار ہو گئے۔ انہوں نے کیوں دستخط کیے؟ انہوں نے اس پر زور دینا تھا، اس نے زور نہیں دیا، ان 7 نے لکھ کر دینا تھا کہ ہم ہرگز یہاں سے اب جلوس نہیں گزارتے، ہماری عہد شکنی ہوتی ہے، ہمارا اقرار نامہ غلط ثابت ہوتا ہے، ہماری اخلاقی پوزیشن غلط ثابت ہوتی ہے۔ عاشق حسین کر سکتا تھا، لیکن اب سارے یہ ہے نا، یہ تقیہ کی بنیاد پر کاروائی کہ ہم نے تقیہ کرنا۔ اب فرمائیے کہ امام حسین کا کردار ہم نے ادا کیا یا شیعوں نے؟ امام حسین اقرار کر کے منکر ہوتے تھے یا اس پر جان دیتے تھے؟ ہم نے اس اقرار نامے اور اس معاہدہ پر عمل کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ دلائل سے میں نے آپ کو مطمئن کیا صلح حدیبیہ کا کہ چونکہ ہمارا مقصد حال ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ لچک منظور کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی گورنر ابن زیاد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ ایک یہ کہ مجھے واپس مدینہ جانے کی اجازت دی جائے، یا یہ کہ جہاں کافروں سے سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے مجھے اس جہاد میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود بات کر لوں۔ یہ امام کربلا ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حالات کے تحت 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کہ میرا مقصد فساد نہیں۔ لیکن ابن زیاد نے تینوں شرطوں کو مسترد کر دیا، قوت آزمائی کی۔ تو جب امام حسین کی تینوں شرطیں تسلیم نہیں کی گئی تو اب آپ نے یہ تو نہیں کرنا تھا کہ جو موقف حق کا ہے اس کو چھوڑ دوں۔ ایسی آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے کہ مرد کون ہے، ایمان والا کون ہے۔
تو دفاعی شکل میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، عزیز و اقارب شہید کیے، لیکن جو موقف تھا اس پر آخر دم تک ڈٹے رہے۔ اگر وہ شرطیں قبول کر لیتا تینوں میں سے کوئی ایک، اس پر عمل۔ اب بتاؤ، ہم نے سب کچھ کیا، معاہدہ کیا، دستخط ہوئے، اس کے بعد اگر انتظامیہ ان کو مجبور نہیں کرتی، وہ نہیں راضی ہوتے، تو انتظامیہ یا حکومت ان کا روپ منسوخ نہیں کرتی، تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ اہل سنت کی اکثریت کو یہ گلیوں کا تنکے کی حیثیت بھی انہوں نے نہیں دی۔ اس اقلیت کو جو سینہ زوری سے سنی مسجد کے سامنے ماتم کرتے ہیں، انہوں نے ان کو تحفظ دیا۔ کس کو تحفظ دیا؟ سنی مسجد کی بے حرمتی برداشت کی، اذان بند ہوئی، نماز بند ہوئی، مسجد کو تالا لگایا، شننگ کی، سب کچھ کیا، لیکن یہ نہیں کر سکے کہ معاہدہ جب ہے تمہارا، اب ہم نے اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہوا اور سنی مسلمان کو احساس کرنا چاہیے کہ تمہاری کوئی قدر نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری مستوں کی کوئی عزت نہیں، تمہارے دین کی نہیں۔ اور اکثریت ہو، یہ اس لیے ہے کہ سنی مسلمان منتشر ہے، سنی مسلمان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب سمجھو بات میری جو اب میں کرنے والا ہوں، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سنی اپنے سنی مذہب کی بنیاد پر متحد نہ ہو، ان کی طاقتیں منتشر رہیں تاکہ ہر سیاسی لیڈر ان کو استعمال کر سکے، ہر پینچ ان کو استعمال کر سکے، یہ بیچارے شودے مظلوم بن کے پھرتے رہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ سنی غیرت کھائیں، سنی مرنا سیکھیں، سنی اپنا حق لینا سیکھیں، سنی شہادت قبول کریں، مسجد کی بولمتی نہ ہونے دیں۔ اب آپ کو کیا منظور ہے؟ شہادت۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ذلت کی زندگی گزارنی ہے جو عزت کی۔ بھائی ہم نے صبر کیا، صبر کر سکتے ہیں، لیکن اب کوئی صبر کا مقام ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے پھر جلوس گزارا ہے اور 17 صبر کو بھی ضرور گزاریں گے۔ بات تو 17 صبر کی ہے نا۔ تو ہم نے سوچنا ہے، ہم نے انتظامیہ کو نہیں دیکھنا، ہم نے سیاسی لیڈروں کو نہیں دیکھنا، ہم نے بڑے پیچوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم سنی ہیں، مذہب سچا ہے، حق چار یار کا علم ہم نے بلند کرنا ہے، ہم نے بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، لیکن اپنی قوت جو ہے وہ پوری لگا دینی ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ آخری دور ہے، اب کوئی ہم پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے جو لچک دی ہے پہلے۔ پھر قاضی ظہور حسین نے، جس کو میں اپنا نمائندہ نائب بنا دیا تھا، اس نے نمائندگی اچھی طرح پوری کی ہے۔ کوشش کی انتظامیہ نے اور سیاسی لیڈروں نے کہ یہ خود مانیں کہ جلوس یہاں سے گزر گئے۔ حالات سمجھو، اتنے مذاکرات طویل کبھی ہوئے؟ بات تو یہی تھی نا کہ روڈ بدلو، ماں دھوکہ دینے کے لیے مذاکرات طویل کرتے رہے۔ آخر میں یہی انہوں نے اصرار کیا کہ آپ گزرنے دیں۔ اب بتاؤ یہ کیسے قاضی ظہور حسین اور اس کے ساتھی کہہ سکتے تھے کہ گزر جائے ہم خوش ہیں؟ بھائی ایک ہے زبردستی گزارنا، ایک ہے ہم کہیں گزار لو، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ دونوں یہاں تک ظہور حسین نے لچک پیدا کی، یہاں تک آخری کہ تم کو ہمیں تحریری ضمانت دے دو۔ سمجھو بات، کہ تم کو ہمیں تحریری ضمانت دے دو کہ یہ جلوس گزر جائے
تو اس کے بعد فوراً یہ روپ تبدیل ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم تحریری ضمانت نہیں دیں. یہ لچک بھی اگرچہ بظاہر ہمارے لیے اچھی نہیں تھی، لیکن اس معاملے حجت کے طور پر یہ آخری بات تھی. لیکن انہوں نے اس کو بھی منظور نہیں کی. اگر وہ یہ تحریری ضمانت دیتے کہ 7 محرم کے بعد یہ روح معاہدے پر حق العمل درآمد کرائیں گے تو پھر بھی یہ آخری مجبوری سے یہ لچک ہم برداشت کر سکتے تھے. بات سمجھو ساری. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ تحریری ضمانت نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے کون سا راستہ تھا؟ 2 ہی راستے تھے. یا کہتے بھائی ٹھیک ہے جی گزر جاؤ خوشی سے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. لیکن اب یہ مرحلہ گزر چکے تھے، یہ سارے مرحلے گزر چکے تھے. آخری مرحلہ یہی تھا کہ ہم اپنی طرف سے تم کو اجازت نہیں دے سکتے. بات سمجھے میں؟ اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتے. جب انہوں نے سمجھا کہ یہ خوشی سے پولیس کی فورس جس طرح میں نے خبر سنی، گھوڑ سوار یہ کس لیے لائے؟